السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ اس وقت پاکستان میں جو فلیش فلڈنگ کی سچویشن ہے اس کے اوپر جہاں ایک طرف سیاست بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنا رخ بدل رہی ہے، سیاسی بیانات آ رہے ہیں، وہیں پر ایک بار پھر جو ہے وہ ہم کالا باغ ڈیم کی جو ہے وہ ڈیمانڈ سننے میں آئی ہے، اور یہ ڈیمانڈ سی ایم KPK نے کی ہے۔ کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ اس کی ایز یوزول جیسے پہلے مخالفت کی تھی ویسے ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان ساری ڈبیٹس میں یہ سوال پہلے سے زیادہ جو ہے اہم ہو چکا ہے، کیا اگلے سال ہم اس طرح کی تباہی، اس طرح کے فلیش فلڈز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بانی PTI عمران خان کی رہائی ان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ کیا پارٹی جو ہے وہ ان کی رہائی کے حوالے سے جو کوششیں تھیں ان کو گیو اپ کر چکی ہے؟ انسائٹس کیا ہیں، پاسبلٹیز کیا ہیں، اس کے لیے میں آج بات کروں گی، اور میرے سے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، CM KPK علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اور KPK سے اس کا آواز اٹھنا ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پہلے بھی KPK میں یہ وہ بن رہا تھا، نوشیرہ وغیرہ کا تھا کہ جی وہ متاثر ہوگا، یہ ہوگا۔ اچھا، عظمی بخاری کہتی ہیں ان سے متفق ہوں، خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں اسد کیسر صاحب کہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کتنا پازیٹیو ہے یہ؟ دیکھیں، مردان، سوابی، نوشیرہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ بالکل کالا باغ ڈیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرح سندھ کی طرف بھی لوگ ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ KPK کے اندر میرے خیال کے مطابق ایک قرارداد تو لائیں، منظور کرائیں، اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کرا کر پھر بات کریں گے علی امین گنڈا پور کی۔ ان کا کہنا کہ وہ واقعی ضمن میں چاہتے ہیں تو پہلے بسم اللہ کریں، ایک ریزولوشن لے کر آئیں صوبائی اسمبلی کے اندر، اس کو 2/3 اکثریت سے کم از کم منظور کرا لیں۔ میں متفقہ کی بات نہیں کر رہا، 2/3 اکثریت سے، تو میں مان جاؤں گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی، سنجیدہ ہے۔ یہ تو لفاظی ہے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کشتی میں بیٹھتی ہیں تو میڈیا کوریج دیتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جی میں کیا بات کروں تو میری میڈیا پر کوریج آ سکتی ہے، تو کہتے ہیں جی کیونکہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تو ڈوب گیا تھا۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر پشاور کے اندر پانی آیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے، بارش تو رات کو بھی ہو رہی تھی، ان کو پتہ بھی تھا کہ بارش ہونی ہے اور پانی بھی آئے گا، اور وہاں پر جو نکاسی آپ کا نظام ہے وہ تو آلریڈی چوک ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں جی ہماری جو ڈرینیج سسٹم ہے نا وہ بہت تنگ ہے، آبادیاں بڑھ چکی ہیں، فلو زیادہ ہے، اور وہ پھر پانی جو ہے وہ اس کی نکاسی ہوتی نہیں ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، چاہے وہ سیالکوٹ ہے، چاہے وہ باقی جگہ ہیں، وہاں پر یہ ایشوز آ رہے ہیں۔ نیچے نالوں کو ہم نے تنگ کر دی ہے، نالوں میں بھی پانی نہیں ہے، رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، وہ پانی باؤنس بیک ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کے جو مسائل جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کا ظاہری بات ہے آپ فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایسی بات کر لی کہ میڈیا پر یہ چورن خوب بکے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور جیسا تحفہ جو دیا نا عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے عوام کو اور ان کی اسمبلی کو اور اپنی جماعت کو، یہ وہ نایاب تحفہ ہے جو کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ان کے اس بیان کے بعد ان کی اپنی جماعت کے اندر بہت سے لوگ انہیں بڑے ہی کہتے ہیں کہ غیر پارلیمانی الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ان کو غیر پارلیمانی الفاظ سے یاد کر رہی ہیں، ویسے ہی ملتے جلتے الفاظ جیسے مولانا فضل الرحمان سے متعلق یا دیگر جو ایک اعلیٰ جو سیاسی کردار کی مالک شخصیات ہیں ان سے متعلق بلا وجہ علی امین گنڈا پور استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ اور یہ تو میرے خیال سے علی امین گنڈا پور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزرونگ ہے، ہی از ورتھی آف دیز ورڈز۔ اچھا، ہاں، وہ یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لگے ہاتھوں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI عمران خان کی رہائی خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور 2 طریقے ہیں ان کی رہائی کے، ایک آئین اور قانون پر عمل داری ہو جائے یا دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا ہو جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے گیو اپ کر لیا؟ جو وہ کہتے تھے کہ 90 دن کا الٹیمیٹم ہے، اس کے بعد ریزائن کر دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا بھائی جو بھی ہے خان صاحب خود ہی دیکھ لیں، انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو خیر انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، ایک بات یہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ باتوں کے شعر ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کون سی باتیں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں ہم کفن بند کرائیں گے اسلام آباد، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا تو یا پھر ہم آئیں گے اور پھر ہم کفنوں میں واپس جائیں گے، اور ہم گھر نہ آئے تو ہمارے گھر والے ہمارے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیں۔ تو وہ پھر بھاگ جاتے تھے، پھر چائے پینے کے لیے نکلتے تھے، بھاگ جاتے تھے، پھر پتہ نہیں کتنے اضلاع کو انہوں نے جناب پیدل کراس کیا، پھر وہ کیا کچھ نہیں کیا۔ تو
علی بن گنڈاپور جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں پھر اپنی بات سے مکرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے وہی کیا ہے کہ میں عمران خان کو رہا کراؤں گا اور رہائی کے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے, لوگوں سے وعدے کیے, بڑکے ماری اور پھر جناب بھاگ جاتے ہیں. تو ابھی بھی عملی طور پر بھاگ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اب عمران خان کی جو رہائی کا بوجھ ہے یہ میرے نازک کندھے برداشت نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, ان کی یہ بات غلط ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے. نہیں, عمران خان صاحب کو کوئی آفر ہوگی تو وہ فیصلہ کریں گے نا. یہ فیصلہ سازوں نے کرنا ہے اور فیصلہ ساز کسی فیصلے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے عدالتوں کی ہیں وہ ہماری سارے آنکھوں کے اوپر ہیں. تو لہٰذا روئیں, چیخیں یا پٹیں, سمجھوتا نہیں. جو اڈیالہ کا چانسلر ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا. اب یہ جو ڈرامہ کیا انہوں نے باہر پارلیمنٹ کے باہر, یہ ٹوکن قسم کا احتجاج, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا شروع میں تو کہ وہ 1.5 لیٹر کولڈ ڈرنک کی بوٹل ہو نا اس میں بھی 3 گلاس واپس جو ہے نا بچ جانے تھے. تو یہ حالت تھی اس احتجاج کی, ان کے پارلیمنٹیرینس کی, قومی اسمبلی کے باہر. تو یہ جناب احتجاج کھیل رہے ہیں. ان کی بیسیکلی ایک ٹوکن احتجاج تھا جی یہ, اور یہ صرف دکھانے کے لیے جی کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ گئے ہیں, یہ اسمبلی غیر آئینی ہے. اسمبلی غیر آئینی ہے ٹھیک ہے, لیکن جو استعفے تھے جو قائمہ کمیٹیوں سے دینے تھے ابھی تک جو ہے نا وہ 47 استعفے ہوئے ہیں. اچھا, اسپیکر صاحب کے پاس آج تک تمام استعفے نہیں پہنچے. یہ ان کی پوزیشن ہے. اور سب کے سب 100% جو اراکین تھے, جو قائمہ کمیٹیز کے ممبران تھے, انہوں نے اپنے استعفے سوشل میڈیا کے اوپر دے چکے ہیں. ویسے نہیں, آج 3 دن ہو چکے ہیں. 3 دن پہلے سے سوشل میڈیا کے اوپر تمام استعفے آ چکے ہیں. ہاں, لیکن اسپیکر آفس تک پہنچنے میں وہ بہت وقت لے رہے ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے ایک حکمت عملی ڈرا کر لی ہے کہ کچھ عرصہ ہولڈ کریں گے ان استعفوں کو, اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں, یہ جو قائمہ کمیٹیوں کے الیکشن ہوتے ہیں نا وہ تو ایک دن کا ہی ہوتا ہے کام, وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ استعفوں کے حوالے سے جو میری اسپیکر چیمبر میں بات ہوئی تھی وہاں پر بتایا گیا تھا جی کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام ایک دفعہ استعفے آ جائیں, پھر ہم اس پروسیس کو سٹارٹ کریں گے. یا سٹارٹ نہیں کریں گے, دے آر تھنکنگ اوور اٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کرنا کیا, یہ بھی پھر بارگیننگ چپ آ جائے گی نا ان کے پاس. مذاکرات تو ہونے ہیں. یہ جا کے یہ اراکین جو کہ جنہوں نے استعفے دیے, جیسے جنید اکبر صاحب کو دیکھ لے, بڑے دل برداشتہ تھے. اچھا, ایک شخص نے ہنسی خوشی استعفیٰ دیا ان میں سے, وہ جا کے دیکھا اسپیکر چیمبر میں جا کر دیکھ کر وہ آگے, جب پہلے ہی کوئی 10-15 استعفے آئے تھے, وہ علی محمد خان ہیں. وہ پہلے گئے اسپیکر چیمبر, وہاں پر انہوں نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کے بعد کیپٹن تیمور حسن کے کل میں شرکت کے لیے چکوال چلے گئے. لیکن ساتھ میں حسن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت سیاسی کارکن میں دینا نہیں چاہتا, مطلب میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ سیاسی اسپیس دینی چاہیے, لیکن عمران خان کا ڈیسیجن ہے, پارٹی کا ڈیسیجن ہے, تو اس کو. تو اب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے نا جی ابھی تک. تو محمود خان اچکزئی کیا قائد حزب اختلاف بن گئے؟ نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنانا چاہ رہی. بڑی اوبیس سی بات ہے. کیا علامہ راجہ ناصر بادشاہ بن گئے؟ نہیں. تو کہہ رہے ہیں جی ہم جد و جہد کریں گے ان اراکین کو ری انسٹیٹ کروانے کے حوالے سے جو اس وقت عدالتی مفرور ہیں, جنہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. عمر ایوب نے سرنڈر کیے نہیں. آج دیکھیں عمر ایوب اس وقت سزا یافتہ مجرم بھی ہیں اور عدالتی مفرور بھی ہیں, یعنی بھگوڑے ہیں صاف الفاظ میں. تو یہ بھاگنے کے بڑے شوقین ہیں. اب جیل دیکھیں یہ نمک کے بنے ہوئے ہیں, گل جائیں گے, یہ نہیں جیل جاتے, جیل بڑی بھاری ہوتی ہے. اچھا حسن, یہ بھی تو افواہیں ہیں کہ جو باہر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جن کو محمود خان اچکزئی کو بھی نہیں چاہ رہے وہ, اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں تو ہمارے ہی اپوزیشن لیڈر ہو, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بغیر, یعنی ان کی مرضی کے بغیر حکومت سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے ولنگ ہیں. ایسا ہے؟ اور کیا حکومت کرے گی؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ مائنس عمران خان کہہ رہی ہیں. ہاں, مطلب ظاہر خان صاحب تو نہیں چاہیں گے نا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں, خان صاحب تو کہیں اور ہی مذاکرات چاہتے ہیں. ان کی جو پہلے تو احتجاجی تحریک جس نے نقطہ عروج پر آنا تھا 5 اگست کو, وہ کدھر ہے؟ وہ تو جس دن ٹوکن احتجاج کیا تھا تو اس دن کہہ رہے تھے نا کہ ابھی تو ہم نے آغاز کی ہے, اب آگے ہم اس کو بڑھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ان تمام لوگوں نے خطاب کیے تھے. وہ احتجاجی تحریک آ کر پارلیمنٹ کے ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 کے باہر جو ہے نا وہ آگے, یعنی پارلیمنٹ کے گیٹ کے بعد جہاں میڈیا ہوتا ہے وہاں پر آ کے ختم ہو گئی ہے. یہ ان کی احتجاجی تحریک تھی جو نقطہ عروج پر تھی 5 کو, جو کہ ٹوکن احتجاج تھا, اور وہ ابھی یہاں پر پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر آ چکی ہے, جہاں پر 1.5 لیٹر کولڈ ڈرنک کی بوٹل کے اندر 4 گلاس باقی بچ جائیں اگر ایک گلاس دیا جائے تو. اچھا, ہاں جی, ڈسپوزیبل چھوٹے گلاس کی بات کر رہا ہوں, وہ دیا جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ 3-4 گلاس بچ جائیں.
یہ اس کی پوزیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑھ کے مارتے ہیں, عملی طور پر تو یہ بالکل فارغ ہے. میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا مجھے پتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل. اچھا, آج کل دیکھا کہ ایک فیشن آ گیا ہے, فوج کے جو اندرونی معاملات کے اوپر جو ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ پتہ کون ہے؟ وہ سارے بھگوڑے ہیں جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, پاکستان سے بھاگ کر باہر چلے گئے ہیں اور وہاں پر اپنی طرف جو ہے نا وہ یہاں پر جھوٹے وعدے وعید کر کے عدالتوں کے سامنے جھوٹی چیزیں کر کے تو جناب بھاگ گئے. اب یہی میں ان کو پوچھنا چاہ رہا ہوں ان بھگوڑوں کو جس میں شہزاد اکبر سر فہرست ہے کہ یار تم تو وہی ہو نا جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے تھے فروغ نسیم صاحب کے ساتھ اور وہاں پر بیٹھ کے جناب بڑے لقمے دیتے تھے. اور یہ وہی ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, یہ وہی ہے جس نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ایسٹ ریکوری یونٹ کا کیس بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ وہی آدمی ہے جو کہ جس نے 190 ملین پاؤنڈ والی جو ڈیل تھی این سی اے کے ساتھ وہ جا کے کی تھی. اور یہ وہی آدمی ہے جس نے کیبنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے پیسہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا اس میں پہنچا دیے. یہ وہی آدمی ہے نا, یہ وہی آدمی ہے جس کی 2 آنکھیں بھی آپس میں نہیں ملتی, ایک جیسی نہیں ہے. یہ تو سر آپ زیادتی کر رہے ہیں. کیا زیادتی کر رہا ہوں؟ یہ وہی آدمی ہے, یہ وہی آدمی ہے جو کہ بیسکلی جس کے کول اور فیل میں زمین آسمان کا تضاد ہے. یہ وہی آدمی ہے جو کہ اوور ایمبیشیس ہو چکا ہے اور ممکنہ طور کے اوپر اس وقت انڈین جو را ہے اس سے پیسے لے رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو ہر روز بات کرتا ہے افواج سے متعلق, ہر وہ بات کرتا ہے جس سے ہندوستان جو ہے وہ خوشیاں منائیں. تو کیا یہ پاکستان کا بیٹا ہے یا یہ دشمن کی گود میں بیٹھا ہوا غدار ہے؟ کوشچن تو میرا یہ ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا, اور بڑا بند کرنا مطلب وہ بات کرنے کی سٹائل کا ہوتا ہے نا بندے کا. اچھا, اس میں کوئی بندے کے اندر اپنا ماضی دیکھتا ہے, بندہ کہتا ہے یار میں نے یہ کیا ہوا ہے تو مجھے بات کرتے ہوئے شرم آئی. لیکن یہ ایسا مطمئن بے شرم ہے جو پاکستان کے خلاف بات بھی کرتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی بات بھی کرے گا, پھر جمہوریت کی بات بھی کرے گا. مطلب بے شرم آدمی, تو کل اپنا ماضی دیکھ. ٹھیک. اچھا, جہاں آپ نے را کی بات کی, بھارت کی بات کی, بھارتی جرنیل ہیں, انہوں نے حال ہی میں کل ہی انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی ہم پانی روکیں گے, گرمیوں میں جب مونسون آئے گا تو چھوڑ دیں گے, ہم اس کو ایک بطور ہتھیار استعمال کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے ایڈ آن کیا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پانی کا صحیح استعمال کر سکے, اس کو وہ کر سکے, تو یہ سیلاب آئے گا. ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک خود وہ حالانکہ سیلاب سے اچھے خاصے متاثر ہیں لیکن ادھر انہوں نے یہ چیز پہنچا دی ہے. تو کیا ہماری ایسی پلاننگز ہیں آنے والے دنوں میں جو ہم اگلے سال کے لیے کریں گے, اگلے سال اس چیز سے اچھے سے نمٹ سکیں جو اب اس دفعہ ہم بھگت رہے ہیں؟ اگر آج ہم وار فوٹنگز کے اوپر کام شروع کریں نا سیلاب کے اوپر, تو کم سے کم ہمیں 3-4 سال لگ جائیں گے جب ہم نے کہ جو ریور بیڈز ہیں وہاں سے انکروچمنٹ ہٹائیں. بالکل. اور اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ بفر زون چھوڑیں, پھر بفر زون کے بعد ہمیں چھوڑنا ہے آگے آبادی لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے جی, بفر زون میں وہاں پر اپنے درخت لگانے ہیں, تو پھر آپ سیلابوں کو کم کر سکتے ہیں. یہ جو انڈین جنرل صاحب ہیں, جنرل صاحب کو کہیں کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں جی, ریٹائرڈ بھارتی جنرل ہیں, انہیں کہیں جی آپ اب سٹھا چکے ہیں تو آپ اپنا جو ہے نا کام کریں, اپنی بیگم بچوں کا خیال رکھیں, بلکہ ان کے لیے کوکنگ کریں, کافی بنا کے دیں اپنی مسز کو, اور یہ کام آپ کریں. اگر پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسی ہیں تو ان کے ساتھ کھیلیں. یہ اب آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں نا یہ شارٹ اسٹوریج کے لیے ہوتے ہیں. بالکل, یہ کوئی پرماننٹ اسٹوریج نہیں ہوتی. یہ پانی جب آپ کے پاس سردیاں آ جائیں گی, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ پانی چھوڑ دیں گے اپنا پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں فلڈز آئیں. تو کیا بات کر رہا ہے یار یہ. اس جرنیل کو تو میرے سے نا وہ میرے سے پاگل ہو چکا تھا. اس کو پہلے ہی جو ہے نا جبری ریٹائر کرنا چاہیے تھا یا جب فوج سے نکال دینا چاہیے تھا. عقل نام کی چیز نہیں ہے. بات کرتے ہیں لیکن وداؤٹ اینی ریسرچ, وداؤٹ اینی جو ہے سالڈ گراؤنڈس کے اوپر. یہ بیسک صرف اپنے جو ویورز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. لیکن کیا ہماری تیاری ہے حسن, کیونکہ اس وقت پنجاب میں نا کرٹکس یوٹیوبرز یا کرٹکس سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے امدادی کیمپ نہیں لگائے دیے جانے, الخدمت فاؤنڈیشن کو یا تحریک انصاف کو کھاڑ دیے جاتے ہیں, جبکہ حکومت جو ہے وہ جب دورے کرنے آتی ہے تب ان کا کیمپ لگتا ہے. پھر وہ بھی اس پہ عزمہ بخاری بھی یوٹیوبرز پہ برس پڑی تھیں. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پروپیگنڈا جو ہے نا یہ ایک بریگیڈ آ چکی ہے جو صرف ویوز کے لیے چورن والا جو ہے نا مسالہ بیچتے ہیں. پنجاب کے اندر اراؤنڈ دا کلاک کام کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر جو پنجاب حکومت کی مشینری ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں
چاہے وہ سول ڈیفنس ہے، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہے یا دیگر ادارے ہیں، جس طرح وہ نہروں والی ایک ہے محکمہ ہے، زراعت والے ہیں، وہ ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اتنا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں 7.5 لاکھ کے قریب مویشیوں کو ریسکیو کیا ہے، 7.5 لاکھ. اب ان کو وہ فوڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، فوڈز دے رہے ہیں، چارہ دے رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت 23 لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. بالکل. اب ان لوگوں کو بھی انہوں نے شیلٹر کچھ کو دیا ہوا ہے، کچھ کو نہیں دیا ہوا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر آپ کے آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی دقتیں اور مشکلات ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر IDPs کے جو آئے تھے، ہم نے آپریشن راہ راست کیا تھا یا راہ نجات کیا تھا، تو جب لوگوں کو لے کر آ گئے تھے ہم ثوابی مردان یا مختلف جگہوں کے اوپر، تو مشکلات تو تھی نا. بالکل. لیکن یہ بھی مشکلات ہیں، الیکٹرسٹی کے ایشوز ہیں، لیکن وہاں پر آج بھی کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کوکڈ فوڈ بھی دیا جا رہا ہے، اور خشک جو سودا ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اب کئی لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑے یا کہتے ہیں کہ ہم مویشی لے کر آ جائیں گے ان شیلٹرز میں جو بیسیکلی اسکولس کے اندر قائم ہیں، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، یہاں پر جانور نہیں رہ سکتا، انسان رہ سکتے ہیں. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کھانا نہ دو، جانوروں کو دو. اب یہ اس قسم کی پرابلمز ہیں، یہ آن گراؤنڈ پرابلمز ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے، میں آپ کو ریپیٹ اگین، ان نے جاپان کی یا وہ جو چیزیں کی ہیں لوگوں نے تنقید کی، ٹھیک ہے، میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ انصاف کریں یار، زیادتی والی بات نہ کریں. گورنمنٹ بھی، بیوروکریسی بھی، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سارے ادارے دیکھیں، آج گڑھ مہاراجا میں AC صاحب کا اپنا گھر جو ہے وہ اس میں پانی میں ڈوب گیا. اب وہ بیسکلی جنگ کی ذیلی انتظامیہ کا حصہ ہے نا، کہ وہ چاہے گا کہ اس کا اپنا گھر ڈوب جائے. کہ کہتے ہیں جی کہ کسی بااثر شخصیت کی جو ہے وہ زمین تھی تو اس کو بچانے کے لیے یہاں سے پل کو نہیں توڑا، بند کو نہیں توڑا، فلاں جگہ توڑا ہے. یہ سب باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر خدا را آپ جو ہے کان نہ دھریں. ہاں، مخیر حضرات آگے بڑھیں، جو اپنے دوستوں گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں. ہمیں بھی چیریٹی دینی چاہیے، اور ہمیں بیسیکلی اگر کچھ لوگ ہیں تو ان کو اپنے پاس لے کر آئیں، ان کو خوراک دیں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں، کپڑے ان کے پاس نہیں کپڑے پرووائڈ کریں. مطلب یہ چیزیں ہمارا فرض بنتا ہے. بالکل، کمیونٹی لیول پہ بھی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.